الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 صلاة في مسجدي هذا لا تفوت صلاة إلا كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی سعادت جن بندوں کے مقدر میں لکھی ہے، ان کے لیے یہ موقع بہت ہی اہمیت کا حامل موقع ہوتا ہے، جہاں انہیں حج کی عبادت ادا کرنا اور عمرے کی عبادت ادا کرنا اور ان عبادتوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنی ہے. وہی ان کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی حاضری اور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت حج بیت اللہ اور زیارت مدینۃ المنورہ کی سعادت حاصل کرنے والے تمام خوش نصیبوں کو مقبول حاضری عطا فرمائے. ہمارے اس دین میں حج بیت اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حج کی کیا اہمیت ہے، اور حج کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، گزشتہ ہفتے اس موضوع پر مختصر گفتگو ہو چکی ہے. مکۃ المکرمہ کی حاضری کے بعد حجاج کا اور معتمرین کا جو قافلہ ہے، اس کے لیے بنیادی کام مدینۃ المنورہ کی حاضری کا کام ہوتا ہے، اور حج کے سفر پر جانے والے قافلوں کا ایک بڑا حصہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن کے سفر کا آغاز ہی زیارت مدینۃ المنورہ سے ہوتا ہے،
اور اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ان کو حج کے سفر پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ عام طور پر اگلے چند دنوں کے بعد ہمارے اس ملک سے اور ملک کے مختلف علاقوں سے حجاج بیت اللہ کے جو قافلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے روانہ ہونے والے ہیں، ان میں سے اکثر افراد کے سفر کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے مدینۃ المنورہ حاضر ہوں گے، مسجد نبوی اور روضہ اطہر پر حاضر ہوں گے، اور وہاں ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزارنے کے بعد پھر اپنی اپنی ترتیب کے مطابق مکۃ المکرمہ حاضر ہوں گے۔ یاد رکھا جائے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مدینۃ المنورہ کے فضائل، مسجد نبوی کے فضائل، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے اجر و ثواب، روضہ اقدس پر حاضری کی فضیلتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامانہ اور عاجزانہ اور نیاز مندانہ حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا عمل، یہ وہ کام ہیں جن کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ایک بار نہیں بار بار مختلف پیرایوں میں بیان ہوئی ہیں۔ صحیح البخاری میں یہ روایت آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ ہجرت کے بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہ عمل نقل ہوا ہے اور صحابہ بھی اس عمل میں شریک رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ ہجرت کے بعد آقا نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور یہ دعا مانگی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما کان بمکہ من البرکہ، اے اللہ آپ نے مکۃ المکرمہ میں جتنی برکتیں رکھی ہیں مدینے میں اس کی ڈبل برکتیں رکھ دیجئے، مدینے میں دوگنی برکتیں رکھ دیجئے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی؟ آقا کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اور یہ تو ضابطہ ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا، کل نبی یجاب، ہر نبی کی دعا بھی اور ہر نبی کی بددعا بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ دعا مانگی، خدایا مدینۃ المنورہ میں ڈبل برکتیں رکھ دیجئے، تو آج اس دعا کی قبولیت جانے والا ہر انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں، کیسا تقدس، کیسی سکینت، کیسی نورانیت مدینۃ المنورہ کی فضا میں، وہاں کی آب و ہوا میں، وہاں کے ماحول میں رکھ دی ہے۔ اور پھر صرف اسی دعا پر اکتفا نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب جب پوری دنیا فتنوں کی آماج گاہ بن جائے گی، اور پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ دجالی طاقتیں سر اٹھائیں گی، اور ایمان والوں کے لیے دنیا کے تمام خطوں میں اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہوگا۔
یہ وہ دور ہوگا کہ اللہ کے مخلص ایمان والے بندے اور بندیاں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اپنے وطنوں سے اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ منتقل ہوں گے، اور مدینہ ان کے ایمان کے لیے پناہ گاہ اور محافظ ثابت ہوگا۔ فرمایا ان الایمان لا یأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرها، ایمان قیامت کے قریب مدینے میں سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے کے تمام راستوں پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کی ٹیم تعینات کر دی جائے گی، نہ طاعون داخل ہو سکے گا مدینے میں، نہ کوئی وبا داخل ہو سکے گی مدینے میں، نہ کوئی دجالی طاقت داخل ہو سکے گی مدینے میں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا لا يكيد اہل المدینۃ احد الا انماع كما ينماع الملء فی الماء، مدینے والوں کے خلاف جو بد نصیب سازش کرے گا اس کی سازش اپنا دم توڑ کر رہے گی اور وہ پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے، یعنی وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ یہ ہے مدینۃ المنورہ کا مقام، اس دین میں جس دین کے حامل ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسافران حرم جن کو مدینۃ المنورہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہونے والی ہے۔ وہ اس نعمت پر جس قدر بھی شکر ادا کریں اور جس قدر بھی وہاں کی حاضری کو مقبول اور باادب حاضری بنانے کے جتن کریں کم ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ مدینۃ المنورہ حاضری کی دو ہی نیت ہونی چاہیے اور دو ہی قصد ہونا چاہیے۔ ایک نیت ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی، اور دوسری نیت ہے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنے اور غلامانہ اور نیاز مندانہ حاضری کی سعادت حاصل کرنے کی نیت۔ تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی نیت اور روضہ اقدس پہ صلاۃ و سلام پیش کر کے اللہ کے خوش نصیب بندوں میں اپنا نام لکھوانے اور شامل کرانے کی نیت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھو، میری مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ صرف مسجد حرام کا استثناء ہے کہ مسجد حرام میں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، لیکن مسجد حرام کے بعد دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ فضیلت کی حامل اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد اعظم، صرف 3 مسجدیں دنیا کے نقشے پہ ایسی ہیں جہاں اجر و ثواب زیادہ ملا کرتا ہے، اور ان مسجدوں کے قصد سے مستقل ارادہ کر کے سفر کرنا انتہائی فضیلت کا عمل ہے، مقصود ہے، شریعت میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، اس کو مستحسن بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو مسجد حرام اور دوسرے مسجد اقصی اور تیسرے مسجد نبوی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 40 نمازیں مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ایک نماز بھی نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ اس کو پروانہ عطا فرمائیں گے اپنے عذاب سے حفاظت کا، اسے انعام دیا جائے گا جہنم سے نجات کا، اسے یہ اعزاز عطا کیا جائے گا کہ اس کو نفاق سے بری کر دیا جائے گا اور اس کو ایمان خالص، ایمان کامل کا انعام عطا فرمایا جائے گا۔ یہ ہے مسجد نبوی میں نماز اور مسجد نبوی کی حاضری کی فضیلت۔ اور پھر دوسری نیت مدینۃ المنورہ حاضر ہونے کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آرام فرما ہیں، ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جسے روضہ اقدس کہا جاتا ہے، اور جس کے سامنے اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں غلامانہ حاضر ہوتے ہیں، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور اسے اپنے مقدر کی سعادت باور کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آقا جہاں آرام فرما ہیں، وہ جگہ اس پوری کائنات کی سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے بابرکت جگہ ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد حرام ہو، عرش الہی ہو، اللہ کی کرسی ہو، ساتوں زمینیں ہوں، ساتوں آسمان ہوں، ان تمام مقامات میں سب سے بہتر مقام وہ ہے، سب سے افضل وہ خطہ زمین ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آرام فرما ہے۔ تو روضہ اقدس کی زیارت انتہائی فضیلت والا عمل ہے، انتہائی خوش نصیبی والا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کو آتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جو حج کے سفر پر جاتا ہے اور میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر کی زیارت کو آتا ہے، وہ اس خوش نصیب کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور وہ ظالم ہے جو حج کے سفر پر جائے اور مدینے حاضری کے بغیر لوٹ آئے، آقا کی قبر پہ حاضری کے بغیر لوٹ آئے۔ فرمایا گیا روضہ اقدس پہ حاضری دینی ہے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ما من رجل يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ سلامہ، جو بندہ میرے دربار میں حاضر ہو کر سلام کا نذرانہ مجھے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق دی جاتی ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ بہت بڑا بد نصیب ہے جو اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو اور درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے، جس کے سامنے آقا کا تذکرہ ہو وہ درود و سلام کے پھول نچھاور نہ کرے۔ البخیل، بخیل ہے وہ مسلمان جس کے سامنے آقا کا تذکرہ ہو اور وہ درود و سلام کی سعادت سے محروم رہے۔ فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ بندے ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ جو مسلمان مدینۃ المنورہ میں حاضر ہو اور وہ اللہ کے دربار میں یہ دعا کرے، اس کی یہ تمنا ہو کہ خدایا میری موت مدینے میں آ جائے، وہ مسلمان سعادت مند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها، جو مدینے میں مر سکے وہ مدینے میں مرے، تمنا کرے، کوشش کرے کہ موت مدینے میں آئے، جس کا انتقال مدینے میں ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا بخاری شریف میں نقل ہوئی ہے۔ وہ دعا مانگا کرتے تھے، خدایا مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے۔ اور یہ بھی دعا مانگتے تھے، خدایا میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرمائیے۔ اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی، ان کو شہادت کی موت بھی حاصل ہوئی اور مدینے کی موت بھی حاصل ہوئی۔ اس لیے جو قافلے
حج بیت اللہ کو اور زیارت مدینۃ المنورہ کو جا رہے ہیں وہ بہت سعادت مند ہیں، اور جو ابھی نہیں جا رہے ہیں، جن کے دلوں میں تمنائیں ہیں، وہ مستقل دعا کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، تمناؤں سے اپنے سینوں کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بار بار دیار حرمین کی مقبول حاضری کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جو حضرات مدینۃ المنورہ کے سفر پہ جا رہے ہیں، انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے کم از کم پوری سیرت پاک کا مطالعہ ضرور فرما لیں۔ دنیا کی ہر زبان میں، ہر سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لٹریچر موجود ہے، آڈیو اور ویڈیو بیانات موجود ہیں۔ جو لوگ مدینۃ المنورہ کی زیارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، وہ پوری سیرت پاک کا کم از کم ایک بار مطالعہ کر لیں، درود پاک کے صیغے یاد کر لیں۔ درود کے صیغوں میں سب سے افضل صیغہ درود ابراہیمی ہے، جو نماز کے آخری قعدے میں ہر نمازی پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بڑے مختلف صیغے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ درود پاک کے صیغے یاد کیے جائیں۔ پورا سفر عقیدتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ، خرافات و بدعات سے اجتناب کے ساتھ، منکرات و فواحش سے بچتے ہوئے، صغائر و کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں بسا کر ہو، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کہ محبت کی لو پہلے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہو، عقیدت کا جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھا ہوا ہو، احترام کی شمعیں پہلے کے مقابل میں زیادہ روشن ہو، سنت کی اتباع کا جذبہ بڑھ جائے، اور پھر آقا کے دربار میں پہنچ کر دعائیں مانگی جائیں۔ آقا کو واسطہ بنا کر، آقا کو شفیع بنا کر، آقا کو سفارشی بنا کر اللہ کے دربار میں مانگا جائے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ حاضر ہو اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور اسی موقع پر اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی کا طلبگار ہو، اور پھر آقا کے سامنے ادب سے عرض کرے کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست لگا دی ہے، لیکن یہ درخواست آپ کی سفارش کے بغیر قبول نہیں ہو پائے گی، آپ کو میں سفارشی بناتا ہوں، سفارش فرما دیجئے۔ اور پھر آقا سفارش فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر اللہ کے بندے گناہ کر بیٹھیں اور اے نبی آپ کے دربار میں آئیں اور پھر اللہ سے مغفرت مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ وہاں پہنچ کر صلاۃ و سلام بھی پیش کیا جائے، اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں مغفرت کی عرضی بھی رکھی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت و شفاعت بھی شامل کی جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی نیت رکھی جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے گناہوں سے مغفرت کا پروانہ بھی اللہ کے دربار سے عطا ہوگا اور مقبول حاضری عطا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار اپنے خوش نصیب بندوں میں فرمائے، بد نصیب اور محروم بندوں میں نہ فرمائے، اور حج بیت اللہ کی سعادت اور مدینۃ المنورہ کی مقبول حاضری کی نعمتوں سے ہم میں سے ہر ایک کو سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔